بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے ویسے ہی بینائی بھی کم ہونے لگتی ہے۔ نظر کو تیز کرنے کے لیے ساگ، پالک اور سبز پتوں والی سبزیوں کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ ایک دن میں کم از کم 8 گلاس پانی ضرور پینا چاہیے، اور اگر بڑھا کر 8 سے 12 گلاس پانی کے پی لیے جائیں تو آپ کو اس کے حیرت انگیز فوائد نظر آئیں گے۔ ہلدی کی چائے کس لیے مفید ہے؟ ہلدی کی چائے جگر کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ یہ جگر کو پرسکون رہنے میں مدد دیتی ہے۔ 1 گلاس پانی میں 1 چمچ ہلدی ڈال کر 10 منٹ کے لیے ابال لیں، پھر چھان کر حسب ضرورت لیموں کا رس یا کالی مرچ ملا کر استعمال کریں۔ جس گھر میں بکری ہوتی ہے اس گھر کے لوگوں کو فالج نہیں ہوتا۔ روزانہ دہی کے استعمال سے معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ مچھلی کا سوپ پینے سے نظر خراب نہیں ہوتی۔ کالا تیتر کھانے سے کبھی گردے فیل نہیں ہوں گے۔ انگور کا استعمال لازمی کیا کریں کیونکہ انگور سے جسم میں صاف اور نیا خون پیدا ہوتا ہے۔ جسم سے خون کی کمی دور ہوتی ہے اور معدہ اور آنتوں کو طاقت ملتی ہے۔ اگر آپ بلڈ پریشر کے مریض ہیں تو کیلا زیادہ سے زیادہ کھائیں۔ کیلے کھانے سے بلڈ پریشر میں کمی آتی ہے۔ اس کے علاوہ کیلے کھانے سے جسم کو طاقت ملتی ہے، بھوک لگاتا ہے، بلغم خارج کرتا ہے اور خشک کھانسی بھی دور ہوتی ہے۔ دست میں بھی نہایت مفید ہے۔ شلوار ہمیشہ بیٹھ کر پہننے سے گھر میں رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ پاؤں میں جرابیں پہن کر سونے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ جو عورت بیٹھے بیٹھے سو جائے وہ ڈرپوک ہوتی ہے۔ جو عورت منہ کھول کر سوتی ہے وہ مغرور ہوتی ہے۔ اگر دانت بہت زیادہ پیلے ہیں، مسوڑوں سے خون آتا ہے تو اس کے لیے نہایت کارآمد نسخہ ہے۔ تھوڑے سے سرسوں کے تیل میں نمک مکس کریں اور اسے دانتوں اور مسوڑوں پر ملیں۔ مسوڑوں کی تمام بیماریاں دور ہوں گی اور دانت بھی سفید اور چمک جائیں گے۔ جن عورتوں کی چھاتیاں چھوٹی ہوں انہیں چاہیے کہ وہ نہار منہ کیلے کھائیں، اس سے بہت جلد افاقہ ہوگا۔ سردی کے موسم میں قہوے اور چائے یا کافی کا استعمال تو عام ہے، لیکن اگر آپ قہوہ پیتے ہی پیتے سردی کو دور بھگانے کے ساتھ ساتھ اگر وزن بھی کم کر لیں تو کیا ہی بات ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسا ہی قہوہ بنانے کا طریقہ بتانے والے ہیں جس کے استعمال سے نہ صرف آپ سردی کے اثرات سے بچیں گے بلکہ آپ کا وزن بھی کم ہوگا۔ اس قہوے کو ہر عمر کے افراد استعمال کر سکتے ہیں۔ آئیے اسے بنانے اور استعمال کرنے کا طریقہ جان لیتے ہیں۔ قہوہ بنانے کے لیے اجزا نوٹ کر لیں۔ کاسنی کے بیج 1 چائے کا چمچ، مکو دانہ 1 چائے کا چمچ، مرگس بوٹی 1 چائے کا چمچ۔ اس کو بنانے کی ترکیب نوٹ کر لیں۔ اوپر بتائی گئی تینوں بوٹیوں کو 1 چائے کا چمچ لے کر ایک پین میں 1.5 کپ پانی میں ڈالیں اور اتنا پکائیں کہ 1 کپ پانی رہ جائے۔ اسے مہینے سے 2 مہینے استعمال کریں اور اسے دن میں 2 مرتبہ استعمال کریں۔ صبح اور رات اسے کھانے کے بعد استعمال کریں اور آپ اس کے نتائج دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ ڈبل چن، جسم کی اضافی چربی، لٹکے ہوئے پیٹ سے آپ کو ایسے ختم کر دے گا جیسے کبھی آپ موٹے تھے ہی نہیں۔ یہ تمام بوٹیاں آپ کو بآسانی پنسار سے مل جائیں گی۔ لکنت سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا۔ لکنت والے مریض جو اٹک اٹک کر بولتے ہوں ان کے لیے یہ نسخہ نہایت مفید ہے۔ نسخہ نوٹ کر لیں۔ سونف 10 گرام، کالی مرچ 1 عدد، مصری 10 گرام، گائے کا دودھ 100 گرام، پانی آدھا کلو۔ آدھا کلو پانی میں سونف اور کالی مرچ کو جوش دیں۔ جب پانی 50 گرام بچ جائے تو چھان کر گائے کے دودھ 100 گرام میں 10 گرام مصری ملا کر صبح و شام پئیں۔ انشاءاللہ کچھ ہی عرصے میں لکنت جیسی بیماری سے نجات مل جائے گی۔ جوڑوں کے درد کا آزمودہ گھریلو علاج۔ 45 سال کی عمر کے بعد اکثر مرد و خواتین کو گھٹنوں میں درد محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ گھٹنے سوج جاتے ہیں، ٹک ٹک کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ اکثر لوگ سہارا لے کر چل رہے ہوتے ہیں، اگر تھوڑا سا تیز چلیں تو یوں لگتا ہے جیسے گھٹنا ٹوٹ جائے گا۔ اس بیماری کو آرتھرائٹس کہتے ہیں۔
ہم آپ کو اس بیماری کا آزمودہ علاج بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ 40 دن تک مسلسل استعمال سے بہت زیادہ افاقہ ہوگا۔ اجزا نوٹ کر لیں: سنگھاڑا 50 گرام، چوپ چینی 50 گرام، اسکن ناگوری 50 گرام، سرنجان شیری 50 گرام۔ بنانے کا طریقہ: ان تمام چیزوں کو باریک پاؤڈر بنا لیں۔ 1 چائے کا چمچ صبح ناشتے سے پہلے اور 1 چائے کا چمچ سونے سے پہلے سادہ پانی یا دودھ کے ساتھ مسلسل 1 مہینہ استعمال کریں۔ آپ پہلے ہفتے میں ہی فرق محسوس کریں گی۔ چہرے پر کچے دودھ سے کلینزنگ کریں، اس سے آپ کا چہرہ دانوں سے صاف ہوگا اور رنگت بھی نکھرے گی۔ افطاری کے لیے روز ہی پکوڑے بنتے ہیں، لیکن اکثر یہ کرسپی نہیں ہوتے۔ جانیں پکوڑوں کو کرسپی کرنے کا آسان طریقہ۔ یہ تو ہماری روایت ہے کہ افطاری پکوڑوں کے بنا پوری ہی نہیں ہوتی۔ ایسے میں اکثر خواتین کو شکایت رہتی ہے کہ پکوڑے نرم رہ جاتے ہیں اور کرسپی نہیں ہوتے۔ تو پکوڑوں کو کرسپی کرنے کی آسان سی ٹپ، جس سے پکوڑے ہوں گے کرسپی اور بھی مزیدار۔ تو آپ بھی پہلے روزے میں مختلف پکوڑے بنانے والی ہیں، تو یہ ٹپس ضرور آزمائیں اور کرسپی پکوڑے بنائیں۔ پکوڑوں میں بیسن، دھنیا، مرچیں وغیرہ تو شامل کی ہی جاتی ہیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ سوجی یا چاول کا آٹا یا پھر کارن فلور پکوڑوں کے امیزے میں شامل کریں تو پکوڑے کرسپی بنیں گے۔ یاد رہے کہ آپ کو پکوڑوں کے امیزے میں ان تینوں میں سے کسی ایک اجزا کا ہی انتخاب کرنا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور ٹپ یہ بھی ہے کہ پکوڑوں میں سبزی جو بھی استعمال کریں اور پیاز کی مقدار زیادہ رکھیں، جبکہ بیسن بہت کم اور پتلا رکھیں، تو اس طرح بھی پکوڑے بہت کرسپی بنتے ہیں۔ اگر آپ مسلسل پریشان ہیں، ذہنی تناؤ کا شکار ہیں، تو اس کے لیے 1 چائے کا چمچ میتھی دانہ، لیموں کا رس، شہد، تلسی کے پتے اور دار چینی کا 1 ٹکڑا 1 کپ پانی میں ڈال کر ابال لیں۔ جب یہ پک جائے تو اسے نیم گرم پی لیں۔ اس سے آپ کا سارا سٹریس ختم ہو جائے گا۔ اگر ماہواری کے دوران شدید درد ہو تو اس کے لیے 1 چٹکی میتھی دانہ 1 گلاس نیم گرم پانی کے ساتھ استعمال کریں، اس سے درد میں افاقہ ہوگا۔ جو شخص ہم بستری کے بعد پانی سے استنجا نہیں کرتا، وہ پتھری کی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بھرے پیٹ جمع کرنے سے پیدا ہونے والا بچہ سست اور کند ذہن ہوتا ہے۔ اخروٹ کھانا آپ کو کولیسٹرول کے خطرے سے محفوظ رکھتا ہے۔ مچھلی کے آئل کے کیپسول دہی میں مکس کر کے بالوں پر لگائیں، بال ٹوٹنا رک جائیں گے۔ آئی ہوپ سو فرینڈز، آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے نالجبل رہی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرتے جائیں اور اس طرح کی مفید معلومات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔